میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ باقی تمام لوگ پیچھے رک جائیں، اپنی ڈیوٹیز پہ رہیں، فرنٹ خالی کر دیں. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سٹیج کے سامنے والا ایریا خالی کر دیں. اس کے بعد میں اس ہال میں موجود اپنے مہمان جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. میں جناب بلال مغل صاحب سے گزارش کرتا ہوں. آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں تو تلاوت کی شہادت حاصل کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب فہد حسین شدڑ ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف. بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک کے لوگوں پر کچھ FIRs ہوئی لیکن حکومت نے اس میں ہمیں اتنا ساتھ نہ دیا. ہمیں ہماری بار کی بڑی لونگ پرسنالٹی جناب علی بخاری صاحب، جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب وہی ہے وکلاء کے دل میں. اس بارے میں بھی آپ نے آج ہمارے وکلاء بھائیوں کو اپنے اعتماد میں لینا ہے. اس کے بعد میں اسلام آباد بار کونسل کی ریپرزنٹیشن کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے گزارش کر میں آئے. آپ کے بارے میں یہ ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ آپ فائنینشیل کرپشن سے بہت دور ہیں. آپ میں آپ کو فالو کرتا رہا بحیثیت کرکٹر کے. وہاں بھی آن کی سیاست میں جو آپ ایک انقلاب لے کے آئے کہ فیملیز کو آپ نے اس مین سٹریم پالیٹکس میں ڈالا. انسٹیٹیوشن مینڈیٹ کے تابع ہوئی. آپ کا بیانیہ درست بھی ہو سکتا ہے لیکن میں قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں آئین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ PTI کے کراؤڈ نہیں ہے. سارا یہ بار ہے، یہ آپ سے سوال سننا چاہتی ہے کہ کیا جس طرح کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا الٹرا کانسٹیٹیوشن اقدامات نہیں تھے آپ کے ڈپٹی اسپیکر کا رہا؟ یہ سوال ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کا جواب دیں گے. ہم آپ سے یہ سوال چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ وکلا کے لیے وہ اقدامات کیے کہ ہم نے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہاں پہ ہائی کورٹ بار کی جو بار ایسوسی ایشن کے لیے جگہ کا متعین کیا گیا ہے وہ بھی پچھلی حکومت کے اندر کیا گیا تھا.
اس کے بعد جب شب خون مارے جاتے ہیں، جب بیرونی سازشیں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح سے منتخب حکومتوں کو ٹاپل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی کرپشن کو دوام دینے کے لیے، اس عوام کا خون چوسنے کے لیے پیٹرول کی قیمت پچھلے 15 دنوں کے اندر 85 روپے بڑھائی دی گئی ہے۔ میں اس کے بعد بھی بات کروں گا، اس کے بعد اگلی بات کروں گا کہ یہ کہا جاتا رہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم نے مہنگائی کو کم نہیں کیا۔ یہ ان کا ویژن تھا، یہ ان کا ویژن تھا کہ کرونا کے اندر ایسی پالیسیز ڈیولپ کی کہ جس سے ہماری قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عام عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس سیچوریشن کو کنٹرول کیے رکھا۔ اس معیشت کو کوئی تباہ نہیں کرنے جا رہا تھا، بلکہ معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن عوام کی فلاح کے لیے تمام حکومتی اداروں کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک دن بھی چائے اور بسکٹ کے علاوہ کسی کی تواضع کی جاتی رہی ہو۔ اپنی عیاشیوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اپنی عیاشیوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میری اپنی بار ایسوسی ایشن، بار کونسل اور باقی وکلا کمیونٹی سے صرف ایک ہی التجا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہم ہمیشہ سپاہی بن کے کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ کامیابی میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا۔ سب سے زیادہ پاکستان کے لحاظ سے فنڈز اسلام آباد کی تاریخ میں صرف اسلام آباد کو ملے، اس سے پہلے نہ کبھی ملے ہیں، نہ آج تک ملے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار کے لیے اور 1 کروڑ بار کونسل کے لیے، اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہو جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، تینوں لیڈرز وہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق تھا، پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام فنڈز بار کو ملے، کسی کی ذات کو نہیں ملے۔ اور بار ایسوسیشن جب یہ سچویشن آئی، جب لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑنے شروع ہوئے، جسٹس نصرت جاوید اقبال صاحبہ جو کہ علامہ اقبال جو ہمارے تصور پاکستان کے خالق تھے، اور ان کی بہو کے گھر میں جس طرح ہوا، وہ ویڈیوز خان صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ ہمارے تمام وکیلوں میں دیکھی ہے، اور جس طرح ہائی ویز اور راستے بند ہوئے، یہ اعزاز اسلام آباد ہائی کورٹ۔ شکریہ جی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب شعیب شاہین صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی آج یہاں ہیں۔ آئی ایل ایف کا، ان کا جس محنت سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیف دی، میں آپ کے لیے خاص طور پر کہ بڑا ظلم ہوا تھا، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جی بڑی آج باتیں ہوئی، میں نے بڑی چیزیں سنی، میں صرف ایک
شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی۔ پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے، وہ دونوں وکیل تھے، اور جو ہماری آزادی کی پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا۔ اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ، اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے۔ تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی، اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں۔ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا، اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا، اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر۔ اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا، نو کانفیڈنس کی موشن میں، یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں، ابھی ہوئی نہیں تھی 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان۔ 7 کو یہ ہوتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں، اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے، اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے، جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی میں سے کئیوں کو بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے، اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے، جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے۔ امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے۔ اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو، یا جو ہمارے بیک بینچز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف۔ تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے۔ کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی۔ اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے، اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی۔ کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے۔ ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے۔ تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا۔ اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا، کووڈ-19، وہ بڑا مشکل ہمارا سال
کہ لوگ دنیا کہ لاک ڈاؤن کرو. ہم کیا لاک ڈاؤن کریں گے؟ ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور دنیا مثال دینا شروع ہوگی اس کے بعد 1.5-2 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, غریبوں کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے, تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے, تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے, پچھلے 2 سال, اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں, ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے, میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہیں, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون پہ آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے, 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے, اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں لوگوں کی, جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے, ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر
جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا, مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں, اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج انہوں نے, ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی, ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت, کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل, میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی, اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹہڈ دور ختم کی, تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے, وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے, مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے, وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے, وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو, تو وہ تو امبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے, میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن, کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20-20 کروڑ کے اوپر آپ کے MNS بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس, آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی, تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے, وہ سائفر بھیجا ہے, تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر, جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے, تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا, جب اس کو دھمکی ملے گی, وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا. ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ, اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے. فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے, کسی اور کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی. اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو, ہمارے سامنے آزاد ہوا تھا, دیکھیں ان کی فورن پالیسی, خوددار فورن پالیسی. وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا. ہندوستان کا ایک فورن فائنانس منسٹر کا, اس کی یا فورن منسٹر, میں اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے, یہ آپ کی یورپین جنگ ہے, یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی غربت کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں, یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے, یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لیے.
آگے بھی اچھا اب میں دوسری طرف آتا ہوں. شعیب آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں ہوا کیا ہے, ہم جب یہ ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے, انڈسٹری بھی اوپر, ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا, اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے, جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش, نیوٹرلز, میں نے ان کو سمجھایا, میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے, سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں, گیس اوپر جا رہی ہے, کوئلہ اوپر جا رہا ہے, تیل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دے, یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا, پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے, یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے, اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی, اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے, اکانومسٹ بیٹھے ہوتے, تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے, آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے, تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے, ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے, کوئی اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, سٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی, کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. دو جو انویسٹیگیٹرز تھے, ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا, دوسرا انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی, پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب, اب جناب نیا لا آ گیا, بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ. نیب کے اوپر بیٹھ گیا ہے, نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب, ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا, سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے, اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے, اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں, تو کہتے جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم, سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا, اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم, اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں, یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے, تماشا بنا ہوا ہے وہاں. اچھا, اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے, بڑا واضح لا, کہ جب آپ کے ممبرز پر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا, انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی. ڈرنکس پارٹی کیا, گیٹ ٹوگیدر کر لی. اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں. اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, 2 چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست. رول آف لا یعنی عدل اور انصاف. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی, تو کوئی قانون کے اوپر نہیں,
اور دوسرا امر بالمعروف کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا. جی سنیں ذرا، یہ دیکھیں کہ وہ ملک مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس. یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے، پہلی دفعہ NRO 1 لیا مشرف سے، سارے کیسز جو ان کے دو دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی، سارے چارج زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے. زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ. نواز شریف کے اوپر حدیبہ پیپر میں زرداری نے کیا تھا، وہ سارے جنرل مشرف نے معاف کر دیے، NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہے جو 10 سالوں کے اندر سب کچھ ہے وہ معاف ہونے لگا ہے. تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بیچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. اگر اربوں روپے کی چوریاں معاف کر دینی ہے تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول آف لا پہ. آپ کا جب رول آف لا، کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہو اور وہ غریب ہو، ایک ملک مجھے بتا دیں. اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور وہ امیر ہے. سوئٹزرلینڈ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہے یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا سائز ہے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ صرف پہاڑوں سے اور گایوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ میں 99.9 رول آف لا انڈیکس ہے. آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی یہ سن کے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنگل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات، ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں 10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے اس دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن، اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں، ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے. ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں، غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ، میں ایک کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا، لوٹے بنے، ملک کے بڑے بڑے
क्रिमिनल्स को ऊपर ला के बैठा दिया। और जब हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी हमेशा प्रोटेस्ट पुरअमन रही है। क्या मैं फैमिलीज को इनवाइट करूंगा अगर मैं कोई इंतशार करना चाहता हूं? औरतें बच्चे हमारी प्रोटेस्ट पे आते हैं। आपने जिसने भी देखा होगा डी चौक में फैमिलीज आई हुई थी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कब इस तरह के पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर इस तरह की फोर्स इस्तेमाल की गई? मैंने मार्शल लॉ में भी देखा। मुझे जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने जेल गुजारी 7-8 दिन, ये इसलिए कि वो जब अदलिया की आज़ादी के लिए हम निकले थे, तो मुझे वाहिद लीडर था, उसको जेल में डाला। लेकिन मैंने उसके क्रैक डाउन में भी कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इधर अब हुआ। औरतों को जिस तरह इन्होंने ट्रीट किया, रात के 2 बजे घरों में घुस गए। ये कौन सा कानून है? किस कानून के मुताबिक? एक वीडियो आई और मैं उस बच्चे से भी मिला हूं। फैसलाबाद में बाप नहीं था, 10 साल के बच्चे को पकड़ के जेल ले गए। ये किधर होता है? ये कौन सी जमहूरियत में है? ये कौन सा कानून इजाजत देता है? सारा मुल्क बंद करके रख दिया। हमने फजलुर रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्चेस की। एक दफा की वो कांपे टांगनी, उसने आके लॉन्ग मार्च कर दी, महंगाई मार्च। मुझे ये बताएं कि हमने एक दफा कोई कंटेनर रखा हो, हमने कोई इनके ऊपर टेयर गैसिंग, यानी एक आदमी को जेल में डाला हो? हमारे इन्होंने कितने हजार लोगों को जेलों में डाल दिया। मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs हैं। अभी वो कहा गया कि आपकी FIRs में ख़त्म करूँ, मेरे ऊपर खुद कोई 8 FIR हुई है इसके ऊपर। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर FIRs कटी हुई है। तो यानी ये कौन सी जमहूरियत में होता है? मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन सा कानून इजाज़त देता है? और मैं अब बड़ी एक तकड़ी शो करने लगा हूँ। मैं अभी बताऊँगा नहीं कि वो है क्या, लेकिन करने लगा हूँ। मैं आप सबको कहता हूँ कि आपने उसके अंदर शिरकत करनी है। और इसलिए करनी है, मेरे लिए नहीं करनी, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करनी, अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने सबने निकलना है। ये जो कह रहे हैं कि हम बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं, ये वो जो पहले तो शुक्र है कि कहते थे ना जी शहबाज शरीफ पंजाब से स्पीड, और वो पता नहीं किधर है, सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और पता नहीं वो क्या क्या कर देता है। हम सारे इंतजार करते रहे कि शायद वाकई कुछ करेगा। पता चला ये सब कुछ, ये सारी डेवलपमेंट सिर्फ इश्तिहारों में ही होती थी। 50 अरब रुपए के आपके पैसे के ऊपर, इश्तिहारों के ऊपर डेवलपमेंट होगी। अब जरा बताए ना क्या है जो पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह वहाँ माशी कोलैप्स हुआ है, मुझे खौफ है हम उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मार्केट इनको ट्रस्ट ही नहीं कर रही, बाहर के लोगों ने इनको पैसे नहीं दिए। जब बाहर के लोगों को भी पता चला कि यह तो गवर्नमेंट इम्पोज की हुई है, इसके पास तो पब्लिक सपोर्ट ही नहीं है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। अगर इस वक्त ये हुकूमत चलती रही, मुझे खौफ क्या है? मुझे खौफ ये है कि ये पाकिस्तान को इतना कमज़ोर करके जाएंगे। जब एक गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाती है माशी तौर पे, तो हम सब के सामने सोवियत यूनियन की मिसाल है कि सोवियत यूनियन मिलिटरीली कमज़ोर नहीं थी, लेकिन माशी तौर पे इतनी कमज़ोर हुई कि वो टूट गया। हमें वहाँ ये ना ले जाएं कि जब फिर हमें बेल आउट करने आए, वो फिर जो हमें कंडीशंस लगाएंगे वो हमारी सॉवरेंटी, हमारी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसलिए इस मुल्क के लिए ज़रूरत है कि सिर्फ एक चीज़ निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं, वो एक चीज़ है साफ और शफाफ इलेक्शंस। ये वाहिद चीज़ है। और मैं आज यहाँ अपनी मोअज़्ज़ज़ बाशऊर वकला कम्युनिटी के सामने खड़े होकर ये कहता हूँ कि आपने सब ने इस आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तहरीक में शिरकत करनी है।
جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کی نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے، اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کرے وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے، میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سارے دوستوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ تمام معزز ممبران کا ہم دل کی اطاع گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ۔